السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 61، 62 اور 63 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اور الا طرف سمود یہ قوم کا نام ہے۔ اخاہم ان کے بھائی کو، اخاہم جو ضمیر ہے ان کے، ہم اخا اخوت اور اخوا، اخوت آسان لفظ ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں بھائی چارہ جو ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام کو، قال اس نے کہا، یا قومی بدو، یا قومی اے میری قوم، او بد اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، یا قومی بد اللہ عین با دال کو عبادت بنانا ہو تو با کے بعد الف اور دال کے بعد تال غازی عبادت بن جائے گا، اور عبد بندے کو کہتے ہیں جو عبادت کرنے والا ہو، عابد بھی یہاں سے بن سکتا ہے۔ ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، لکم من الہ کوئی الہ، کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، ہوا اسی نے، انشاکم پیدا کیا تمہیں، کم کا معنی تمہیں، انشا کو دیکھیں تو اردو کا لفظ نشو و نما بنا سکتے ہیں آپ، نون شین ہے اس میں، واؤ نشو و نما آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، بڑھوتری کسی چیز کا پیدا ہو کے بڑھ جانا۔ انشاکم من الارض زمین سے، واستعمرکم اور آباد کیا تمہیں، کم کے معنی تمہیں، اور یہ جو واستعمرا اس میں عین میم را، عمرانیات جو ہے ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے عمرانیات، جس میں رہنے سہنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، تو بہرحال آباد کاری۔ واستعمرکم اور آباد کیا تمہیں، فیہا اس میں، فاستغفروہ فا کے معنی پس، ہو کے معنی جو آخر پہ ہے اسی سے، واؤ جمع کی علامت ہے، ویسے تو یہ واؤ الف تھا اور اس کا روٹ ورڈ ہے غین فارا، اور جو الف سین تا ہے اس کا معنی چاہنا طلب کرنا، یہ میں آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ غین فارا اس کا روٹ ورڈ ہے، مغفرت بنا سکتے ہیں، غفار بھی بنا سکتے ہیں، غین فے الف رے، اللہ کی صفت ہے کہ بخشنے والا۔ فاستغفروہ تم سب اسی سے بخشش مانگو، ثم پھر، توبو تم سب توبہ کرو، واو الف جمع کی علامت ہے، توب توبہ بن سکتا ہے یہاں سے، الیہ اسی کی طرف، انا بے شک، ربی میرا رب، قریب مجیب قریب ہے اور مجیب ہے، قریب قریبی کو کہتے ہیں، مجیب جواب دینے والا، مجیب کو دیکھیں تو جیم بے ہے، واو الف لگا دیں جواب بن جائے گا، یعنی قبول کرنے والا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف جو کہ ان کے بھائی تھے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا بریکٹ میں، انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زمین میں اسی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، بس اسی سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، قوم نے، یا صالح اے صالح علیہ السلام، قد یقیناً، کنتا تو تھا،
تاکہ مانی تو، کن کانا یہ آپ بار بار پڑھ چکے. فی نہ ہم میں، فی میں نہ میں نہ ہم. مرجوون امیدوں کا مرکز. مرجوون لفظ تو تھوڑا سا اردو کا مشکل ہے سمجھانے کے لیے. رجایت، رجایت یا رجائی یہ بولے جاتے ہیں اردو میں، جس پر بہت امیدیں ہونا. قبل ہاذا اس سے پہلے. کیا؟ تنہانا تو روکتا ہے ہمیں، نہا نہیں عن المنکر یہ آپ کئی بار پڑھ چکے. اور نہیں بھی بنانا اردو کا تو آرام سے نون ہے آگے یہ گناہ لگا دے نہیں بن جاتا ہے. ان نعبدا کہ ہم عبادت کریں، ما جس کی، یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے ابا و اجداد. ابا ابا کو کہتے ہیں اور اجداد ابا و اجداد. وَإِنَّنَا اور بے شک ہم لفی یقیناً لام تاکید کا ہے، فی میں شکن شک میں ہیں، یقیناً ہم شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعونا تو دعوت دیتا ہے ہمیں. تدعونا کو دیکھیں دال عین واو ہے، تیل کا دیں دعوت بن جائے گا. الیہ اس کی طرف مریب بے چین رکھنے والے شک میں ہیں. مریب جو ہے ریب کا لفظ آپ نے پڑھا تھا جب آپ نے سورہ بقرہ شروع کی تھی. لا ریب فی ھدی للمتقین. ریب شک، یہ ایسا شک ہوتا ہے جو بے چین رکھے. با محاورہ ترجمہ سنیے. انہوں نے کہا یعنی قوم نے، اے صالح علیہ السلام یقیناً تو اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھا، تو ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جن کی بات ہمارے ابا و اجداد کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم شک میں ہیں اس میں جو تو ہمیں دعوت دیتا ہے، اور بے چین رکھنے والے شک. قالا کہا کس نے؟ نوح علیہ السلام نے. یا قومی اے میری قوم، کیا رئی تم نے دیکھا، ارائیت الذی میں بھی آپ میں کئی مثالیں دے چکا. مرعی قوتیں دیکھی جانے والی قوتیں. ان کن تو اگر میں ہوں، علی بینہ واضح دلیل پر، بینۃ من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے عطا کی ہے مجھے، من ہو اپنی طرف سے. میں نے بتایا تھا عطا جو ہے یہ عین تو الف کی واد پر ہے، تو اس طرح یاد رکھ لیں اس کو. رحمہ رحمت، رحمتن فمن تو کون، فمن ینصرنی کون میری مدد کرے گا، کون میری نصرت کرے گا. نون سواد را نصرت، ناصر اور نصیر بھی بن سکتے ہیں. من اللہ اللہ سے، ان اگر عصیت تو ہوں میں نافرمانی کروں اس کی. معصیت آپ نے کل بھی پڑھا تھا. فما پس نہیں، تزیدوننی تم زیادہ دو گے مجھے، تاکہ منی تم نیم یا اینڈ پہ جو یہ ہے مجھے، تو زائد زید زیادہ بن سکتا ہے. غیرہ سوائے تخسیر خسارے کی. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. اور اگر میں، اس نے کہا کس نے؟ اپنے صالح علیہ السلام نے. اس نے کہا میری قوم کیا تم نے دیکھا، اگر میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہے، تو کون ہے جو میری مدد اللہ کے عذاب سے، بریکٹ میں کریں کہ عذاب یعنی اللہ کے مقابلے میں اللہ کے عذاب سے کرے. اگر میں اس کی نافرمانی کروں پھر میں تمہاری مان لوں، اگر میں تمہاری مان لوں بریکٹ میں کریں،
تو تم مجھے خسارہ دینے کے سوا کچھ نہیں دو گے، زیادہ دو گے، یعنی تم مجھے خسارہ دو گے اگر میں تمہاری بات کو مانوں، میں اللہ کی بات کی نافرمانی کروں تو تم خسارے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، زیادہ دو گے خسارہ۔ 3 آیتیں ہو گئیں، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب تذکرہ کیا ہے ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کا، جو سمود قوم کی طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، زمین سے۔ اصل میں شرک کرنے والے لوگ اور مشرکین مکہ بھی یہ سارے مانتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اتنی بڑی دلیل دی صالح علیہ السلام نے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، چونکہ وہ مانتے تھے۔ آج بھی شرک کرنے والے یہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، شرک وہ کرتے ہیں آگے جا کے۔ تو یہ دلیل دی صالح علیہ السلام نے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین کے اجزاء سے، پھر تمہیں یہاں آباد کیا ہے، تو وہی نہ ہو سکتا ہے، اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو پیدا کرے وہی مالک ہوتا ہے۔ اور جو تم آج تک اوروں کو الہ مانتے پھرے ہو، تم بخشش طلب کرو، مغفرت مانگو، پھر توبہ کرو۔ مغفرت ہوتا ہے کہ پچھلے گناہ کی معافی مانگنا، اور توبہ ہوتا ہے کہ آئندہ نہ کرنا۔ تو میرا رب قریب اور قبول کرنے والا ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے جو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ تو ہماری پہنچ نہیں ہے اللہ تک، ہمیں وسیلے چاہیے، درمیان میں واسطے چاہیے، جیسے بادشاہوں کی مثالیں وہ دیتے تھے۔ تو یہ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تو قریب ہے، قرآن مجید میں اور جگہ آتا ہے شاہراگ سے بھی قریب ہے، اور قبول بھی کرنے والا ہے، مجیب ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہ قریب نہیں ہوتے ان لوگوں کے جو سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، جن کے قریب ہوتے ہیں وہ سفارشیں نہیں ڈھونڈتے۔ تو یہ مشرکین کا ذہن تھا، اللہ نے یہ جواب دیا ان کو۔ 2 اس آیت میں بہت اہم پیغام ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی اللہ سے واقف لوگ ہیں کہ اللہ ہے، وہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، اور پھر شرک بھی کرتے ہیں۔ الہ کسی اور کو مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو ان بخشش مانگو اور توبہ کرو، اور اللہ بہت قریب ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، انہوں نے کہا اے صالح تو اس سے پہلے، یعنی نبی ہونے کے اعلان کرنے سے پہلے یا ہمیں توحید کی طرف بلانے سے پہلے ہماری بڑی امیدیں تھیں، تو بڑا نیک اور بڑا باشعور اور ہر لحاظ سے بہتر تھا اس دور کے انسانوں سے۔ ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں کہ تم بڑے کام آؤ گے ہمارے، اور تم تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے ہو جن کو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے۔ یہ بھی مشرکین کا ذہن ہے، کیونکہ پیغمبرانہ روش ہے کہ دلائل سے بات کی جائے، جیسے صالح علیہ السلام نے کی۔ تو مشرکین کو جب دلائل نہیں آتے تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے۔ ایک ہی ذہن ہے شرک کرنے والوں کا۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑا شک ہے اس میں، بلکہ یہ شک ہمیں بے چین کر دیا ہے، اس شک نے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ اب دیکھیں، جب ایک طرف دلائل ہوں اور ان کا کردار سامنے ہو انبیاء کرام کا، تو پھر جھوٹے بندے کا جتنا مرضی وہ منہ پھیر لے، اسے اس کے دل میں تو یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے۔ جیسے کفار مکہ بھی جب اکیلے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کہتے تو ٹھیک ہے محمد رسول اللہ، اور وجوہات کی بنیاد پر وہ رد کر دیتے تھے۔ آگے فرمایا، اے میری قوم کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے اپنی رحمت مجھے عطا کی ہے، یعنی نبوت دی ہے۔ تو اگر میں
اس کی نافرمانی کروں تو پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، پھر تم تو زیادہ خسارہ لینے والے بن سکتے ہو، تو ایسا میں نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آباء و اجداد، سوسائٹی، کاروبار یا کوئی بھی رکاوٹ ہو وڈیروں کی، وہ اللہ کے مقابلے میں آئے تو اس کو رد کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔